بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ آج جو میں یہ عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہ استخارے کا عمل ہے۔ استخارہ ہے کیا، کس طرح ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے، سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کا کچھ روحانی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں واٹس ایپ پہ دیے گئے نمبر پہ میسیج کر کے وائس میسیج میں اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ اور ہمارے جو پیج ہے فیس بک، انسٹاگرام، اس کو بھی فالو کریں، وہاں بہت مجرب عمل بتائے گئے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں۔ عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ استخارہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرتے ہیں، اور دراصل میں لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ استخارہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ لینا، کہ کسی کام میں اللہ سے مشورہ لینا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب بھی کوئی بڑا کام کرنے جاؤ، جیسے بزنس ہے، شادی ہے، نکاح ہے، یا کچھ مسئلہ ہے، تو استخارہ کرو، اور ہمارے حضور نے کر کے بتایا ہے اور سکھایا ہے اپنی امت کو، ٹھیک ہے۔ تو اب سکھایا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مشورہ لینا کسی کام میں، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، لوگوں نے سمجھا ہوا ہے استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، کیا مطلب کہ کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، صرف یہ ہوتا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کو کیا ہوگا، نعوذ باللہ، صرف اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی بڑے بزرگ ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن استخارے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استخارے کا مطلب یہ دھیان رکھیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ ہے کہ میرے لیے اس کام میں خیر ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح سے کرتے ہیں، جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ آپ کے سامنے بالکل ایز اٹ از آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو دعا دکھ رہی ہے یہ، ٹھیک ہے، اسکرین پہ، یہ آپ کو پڑھنی ہوتی ہے۔ پڑھنی آپ کو اس طرح ہوتی ہے، یاد رکھیں عورتیں ناپاکی میں نہ کریں، ٹھیک ہے، پاک ہو تب کریں۔ 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو اشارہ مل جائے گا۔ اگر آپ کی روحانی قوت بہت مضبوط ہے، اچھی خاصی ہے، یا میڈیم ہے، تب بھی آپ کو 1 یا 2 یا 3 دن میں مل جائے گا۔ لیکن کوئی ویسا انسان ہو جو بہت مطلب کہ روحانی قوت اس کی اچھی نہ ہو، تو 7 دن تو میکسیمم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب 7 دن میں جو ہے آپ کو خواب بھی آ سکتا ہے۔ ایک بات اور دھیان رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خواب نہیں آیا تو مطلب میرے سے استخارہ نہیں ہوا۔ نہیں، ہرگز یہ نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ استخارہ جب آپ کر کے لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، صبح اٹھیں، رات کو خواب آ گیا تو کوئی بات نہیں، اگر نہ آیا تو صبح جب اٹھیں آپ تو اٹھ کے بیٹھیں اور اپنے دل پہ زور دیں، ٹھیک ہے۔ مان لو آپ نے اس لیے استخارہ کیا ہے کہ یہ جو فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی ہے میرے لیے، میرے حق میں نکاح کرنے کے لیے یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، آپ یہ کر کے لیٹ گئے استخارہ۔ اب صبح جب آپ اٹھیں گے، اب رات کو آپ کو کوئی خواب نہیں آیا، آپ نے پہلے دن کوئی خواب نہیں آیا، اب صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ اپنے دل پہ زور دیں آنکھیں بند کر کے کہ آپ کا دل کس طرف جھکتا ہے۔ اگر جھکتا ہے سیدھی طرف، رائٹ سائڈ، تو اس کا مطلب اس کام میں خیر ہے، کر سکتے ہیں آپ اسے، ٹھیک۔ اور اگر آپ کا دل جھکا لیفٹ سائڈ، الٹی طرف، تو اس کا مطلب اس کام میں خیر نہیں ہے۔ دل کا جھکاؤ جس طرف ہوگا وہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیدھی طرف ہوگا تو ٹھیک، الٹی طرف ہوگا تو غلط، ٹھیک ہے۔ یہ آیا ہے حدیث میں۔ اور خواب اگر آ گیا آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ خواب اگر آ گیا تو کوئی نہیں، اگر آئے تو پھر کسی کو بتاؤ جو خواب کی تعبیر کرتا ہو، یا ہمیں آپ واٹس ایپ پہ میسیج کر کے بتا سکتے ہیں۔ لیکن موٹی بات یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو خواب میں کوئی ہری چیز، ٹھیک ہے، یہ سفید چیز دکھے، گرین یا وائٹ، تو اس کا مطلب وہ چیز ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دل کا جھکاؤ ضرور دیکھیں کس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو خواب میں کوئی کالی چیز یا گندی چیز دکھائی دے تو اس کا مطلب آپ کے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موٹی چیز ہے، ویسے خواب کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتا ہے دل کا جھکاؤ، جس طرف دل کا جھکاؤ ہوگا اس طرف ہی آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو دعا دکھ ہی رہی ہوگی، اب طریقہ بتاتا ہوں کرنے کا کیا ہے۔ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد سب چیز کام سے فارغ ہو جانا ہے، بستر پہ جانے سے پہلے آپ کو وضو کر لینی ہے، پاک صاف، ٹھیک ہے۔ غسل کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، وضو بہت ہے۔
اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے، ٹھیک ہے، پڑھیں، استخارے کی نیت سے پڑھ لیں گے آپ، سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، اور جو یہ دعا آپ کو دکھ رہی ہے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، دعا آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، دکھ رہی ہوگی آپ کو، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے یاد کرنے کی بھی کوئی وہ نہیں ہے، یاد کر لیں گے تو بہتر، اچھی بات ہے، لیکن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں 2 جگہ جو لائننگ آپ کو دکھ رہی ہے، لائنیں، ٹھیک ہے، چوتھی لائن میں اور چھٹی لائن میں آپ کو لائن دکھ رہی ہوگی، حاذ الامرہ، ٹھیک ہے، 2 جگہ لکھا ہوا ہے، حاذ الامرہ، حاذ الامرہ۔ جب اس جگہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو اپنے مقصد کو دھیان میں رکھنا ہے۔ مثلاً آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھو کہ یہ میرے حق میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، تو دعا پڑھتے ہوئے وہی تصور رکھیں، اور جب حاذ الامرہ پہ آئیں تو دل پہ یہ زور ڈالیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس طرح سے زور ڈالیں دل پہ، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ، اس طرح زور ڈالیں کہ میرے لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں جگہ حاذ الامرہ پہ، پھر آخر تک کی آیت پوری کر دیں، ایک بار پڑھنی ہے آپ کو یہ سورت پوری، ٹھیک ہے، پہلے ایک بار سورہ فاتحہ، پھر 3 بار درود شریف، پھر ایک بار یہ آیت پڑھیں، ٹھیک ہے، پوری سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 بار درود شریف، پھر ایک بار سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے اوپر دم کر کے کسی سے بنا بات کریں، بات بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا، کسی سے بنا بات کریں، سنت کے مطابق آپ، ٹھیک ہے، لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کام نہ کریں، لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، رات کو اگر خواب آ گیا اچھی بات ہے، نہیں آیا تو صبح کو دل کا جھکاؤ دیکھیں کس طرف ہے، میں نے آپ کو سب بتا ہی دیا، بہت سب سے بڑا استخارہ جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہی ہے، اور یہی رہے گا، اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، دھیان رکھیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا فائدہ اٹھائیں، کچھ اس میں اگر آپ کو دقت ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیں، ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔